تو یہ جو ہے بنیادی طور پر دو کیٹیگری ہیں سود کی، ایک ربا النسیہ کہلاتا ہے، ایک ربا الفضل۔ ربا النسیہ وہی ہے جو قرآن میں ذکر کیا گیا کہ آپ قرض کا کوئی معاملہ کریں اور اس پر سود لیں، اس کو ربا النسیہ مانے ادھار، اس کو ربا القرض بھی کہتے ہیں، قرض پر ہوتا ہے، اس کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں آیا ہے، اور ربا الجاہلیہ بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے ربا الفضل، اس کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر جو ہے وہ حدیث میں آیا ہے، اور اس کو ربا البیع بھی کہتے ہیں چونکہ یہ جو ہے وہ بارٹر سیل میں ہوتا ہے۔ بارٹر سیل کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک تو عام خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے دیں اور دوسرا آدمی آپ کو کوئی سامان دے گا، اور بارٹر سیل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف سے سامان دیں اور دوسرا آدمی آپ کو بھی سامان دے، اس کو بولتے ہیں بارٹر سیل۔ تو یہ جو دوسرا والا ہے یہ بارٹر سیل کے اندر ہوتا ہے۔ اب چونکہ بارٹر سیل کا سسٹم ختم ہو گیا تقریباً، اس لیے اس پر زیادہ لمبی گفتگو کرنے کی ہمارے خیال میں ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ، اچھا اس میں جو بنیادی حدیث ہے، اس میں بہت سی حدیث ہیں، یہ حدیث جو ہے وہ اہم ہے کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا اب ایک چیز یہ سمجھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کرنسی تھی وہ دو تھی، سونا اور چاندی۔ اچھا سونا اور چاندی یہ بھی کرنسی ہے، اور اس زمانے میں جو نوٹ ہے ہمارے پاس یہ کرنسی ہے۔ اور ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ اصل جو کرنسی ہے جس کو سمن کہتے ہیں وہ سونا اور چاندی ہی ہے، یعنی آپ کا جس پیدائشی طور پر جو نقد ہے، جو کرنسی ہے وہ سونا اور چاندی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس جو نوٹ رہتا ہے اس میں لکھا رہتا ہے نا کہ بینک جو ہے وہ آپ کو، یعنی اس کے پیچھے جو 10 روپے ہیں، 100 روپے ہیں، اس کے پیچھے سونا ہے، تو اصل جو کرنسی وہ سونا اور چاندی ہے۔ اس زمانے میں یہ کرنسی درہم اور دینار چلا کرتے تھے۔ اچھا ہمارے پاس جو کرنسی ہے اس کی فیس ویلو تو ہے، اور انٹرسٹ کیا بولتے ہیں اس کو، انسٹنٹ ویلو، ہاں انسٹرک ویلو لفظ ذہن سے نکل رہا ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی یہ جو نوٹ ہے، اور یہ جو سونا اور چاندی ہے اس کی فیس ویلو بھی ہے اور اس کی انسٹنٹک ویلیو بھی ہے۔ بھئی یہ جو 10 کا نوٹ ہے یہ 10 روپے تو ہیں اس معنی کر کے اگر 10 روپے کا کسی کا قرض ادا کرنا ہے ادا ہو جائے گا، 10 روپے کوئی چیز خریدنا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی چیز ہے نہیں، مودی جی آ کر کہہ دیں گے کہ بھائی یہ نہیں چلے گا، ختم ہو گیا۔ لیکن جو سونے کا سکہ ہے، جو چاندی کا سکہ ہے، اس کی فیس ویلیو بھی ہے اور جو ہے اس کی چھپی ہوئی ویلیو بھی ہے۔ تو اس زمانے میں جو کرنسی تھی وہ سونا تھا اور چاندی تھی، اور جو زیادہ تر چیزیں چلتی تھیں وہ یہ 4-5 چیزیں تھیں، گیہوں تھا، جو تھا، کھجور تھی اور نمک تھا۔ تو اب یہاں 2 چیزیں ہو گئیں، ایک منی کرنسی اور دوسرے فوڈ۔ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اگر انٹرچینج ہو رہا ہے، یعنی اگر ایکسچینج کر رہے ہیں اور سیم کموڈٹی ہے تو اس وقت 2 کنڈیشن ہے، یعنی اگر سونے کی بے سونے کے ساتھ ہو رہی ہے، چاندی کی بے بیچنا خریدنا چاندی کے ساتھ ہو رہی ہے، تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ کمی زیادتی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو 10 گرام سونا دوں اور آپ ہمیں 9 گرام سونا دیں، یہ نہیں جائز ہے۔ ہم آپ کو 50 گرام چاندی دیں، آپ ہمیں 40 گرام چاندی دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ جو کرنسی ہے اگر ان میں ایکسچینج کر رہے ہیں تو پھر 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نیکسٹ لائیے گا سلائڈ، پہلی شرط یہ کہ ایکول ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آن دا اسپاٹ نقد ہونا چاہیے، ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے۔ یعنی میں آپ کو 50 گرام چاندی آج دے رہا ہوں، آپ ہمیں چاندی کب دیں گے 50 گرام؟ 1 مہینے بعد، یہ جائز نہیں ہے۔ یہی سونے میں ہم آپ کو سونا جو ہے 10 گرام آج دے رہے ہیں اور آپ ہمیں سونا دیں گے 1 مہینے بعد، یہ جائز نہیں ہے۔ سونے کا تبادلہ سونے کے ساتھ ہو رہا ہے، چاندی کا تبادلہ چاندی کے ساتھ ہو رہا ہے، 2 شرطیں، ایک یہ کہ برابر ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے۔ اگر برابر نہیں ہے تب جائز نہیں ہوگا، ہینڈ ٹو ہینڈ نہیں ہے تب جائز نہیں ہوگا۔ پھر حدیث لائیے ذرا۔ اچھا یہ تو ہو گیا، اور دوسرا یہ تھا گیہوں، جو، کھجور اور نمک۔
اگر ان میں تبادلہ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ میں کسی کو 10 کلو کھجور دے رہا ہوں اور کوئی آدمی ہمیں بدلے میں 9 کلو کھجور دے، اچھا چاہیں کوالٹی کا فرق ہو رہا ہو، جیسے مثال کے طور پر ہم آپ کو 10 کلو گھٹیا کھجور دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ ہمیں 5 کلو اچھی کھجور دے رہے ہیں، تب بھی جائز نہیں۔ اصل میں وہ دروازہ بند کرنا تھا، یعنی یہ جو ربا الحدیث ہے، ربا البیع ہے، یہ لے جاتا ہے ربا دین کی طرف۔ اچھا ہوتا کیا تھا، جو یہودی ہوتے تھے، یعنی یہ سارا اس ٹائم جو سسٹم چل رہا تھا یہودیوں کا، وہ یہ کرتے تھے کہ مثال کے طور پر آپ فارمر ہیں، آپ کے گھر پہ کھجور ختم ہو گئی، اچھا وہاں جو دار و مدار ہے وہ کھجور پر تھا، زیادہ تر کھجور سے ہی جو ہے چلتا تھا، یا گیہوں تھا، جو تھا، جو بھی تھا۔ آپ میرے پاس آئے اور آپ نے بتایا کہ ہمیں کھجور چاہیے۔ اب ایک آدمی یہودی ہے، اس کے ذہن کے اندر تو سود چل رہا ہے نا، تو ہم نے آپ کو 10 کلو کھجور دے دی۔ اب ہم آپ سے 10 کلو اب آپ جو ہے جب ادا کرنے آئے تو ہم آپ سے زیادہ لے رہے ہیں، یعنی 15 کلو لے رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہم بہانہ کریں گے کہ تم جو کھجور دے رہے ہو یہ گھٹیا ہے، اور ہم نے جو تمہیں کھجور دی تھی وہ بڑھیا تھی۔ تو اس لیے اسلام نے اس کو بالکل بند کر دیا کہ اگر بارٹر سیل ہو رہی ہے کہیں پر تو پھر 2 شرطیں ہیں، یعنی وہاں پر یہ کہ اگر منی سونے کی بے سونے سے، چاندی کی بے چاندی سے منی انٹرچینج ہو رہی ہے تو پھر اس وقت 2 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ آن دا اسپاٹ ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ برابر سرابر ہونا چاہیے۔ اگر گیہوں کی بے گیہوں کے ساتھ، کھجور کی بے کھجور کے ساتھ انٹرچینج ہو رہا ہے تو پھر اس صورت میں 2 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ برابر سرابر ہونا چاہیے، اور دوسری یہ کہ آن دا اسپاٹ، ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے۔ اچھا اگر سونے کی چاندی سے ہو تو پھر اس وقت ایک کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے یعنی اس میں آن دا اسپاٹ ہونا چاہیے اور کمی زیادتی چلے گی۔ چلو اگر الگ الگ ہیں، یعنی سونے کی بے چاندی کے ساتھ، چاندی کی بے سونے کے ساتھ، تو پھر جو ہے صرف ایک شرط ہے۔ ایسے ہی کھجور اور نمک، کھجور یا گیہوں، ان کی ایک ساتھ جو ہے بے ہو رہی ہے تو پھر اس وقت جو ہے صرف ایک کنڈیشن ہوگی کہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ اچھا اب مسئلہ کیا ہے، یعنی بات صرف یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی کہ ایک چیز کے بارے میں یہ بتا دیا جائے کہ یہ حرام ہے، یعنی آپ کو یہ چیز قرآن میں بھی ملے گی اور حدیث میں ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کے بارے میں منع کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز منع ہے تو اس کا الٹرنیٹو بھی بتا رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کے پاس آئے اور برنی کھجور ہوا کرتی تھی، وہ ذرا اچھی، تو حضور نے پوچھا کہاں سے لائے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضور میرے پاس گھٹیا کھجوریں تھیں، تو اس میں نے 2 سا جو ہے اس زمانے کے اندر ایک پیمانہ ہوتا تھا ناپنے کا آلہ، تو میں نے 2 سا کھجوریں دے دی اور اس کے بدلے میں 1 سا کھجور اچھی خرید لی تاکہ آپ کھا سکیں۔ حضور نے فرمایا یہ تو ربا ہے، حضور نے فرمایا اوہ یہ تو ربا ہے۔ اب طریقہ کیا ہوگا؟ اب طریقہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو اچھی کھجور خریدنا ہی ہے تو آپ کیا کریں، پہلے آپ بازار جائیے، 2 کلو کھجور جو آپ کے پاس گھٹیا ہے اس کو بیچیے، جو پیسے ملے اس کے پیسوں سے آپ جو ہے وہ اچھی کھجور لے کر آئیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹرنیٹو بتایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم خریدنا ہی چاہو اچھی کھجور تو اب وہ طریقہ نہ اپناؤ بارٹر سیل والا اور اس میں کمی زیادتی والا، بلکہ کیا کرنا ہے کہ جو آپ کی گھٹیا کھجور ہے اس کو بیچ دو، پھر آپ دوسرا ٹرانزیکشن کر کے اچھی کھجور خرید لو، تو اس سے جو ہے جو بارٹر سیل والی سود ہے اس سے محفوظ رہو گے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ۔ تو میں نے یہ بتایا کہ اسلام میں آپ نے دیکھا کہ سود کے یعنی سود کو منع کیا گیا ہے قرآن میں، حدیث میں، اور سود کا آپ کہہ لیجیے جو دروازہ بن سکتا تھا، جو چیز سود کی طرف لے جانے والی ہو سکتی تھی بارٹر سیل، اس کے اندر کمی زیادتی، اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ پیشین گوئی ہے، حضور نے فرمایا کہ جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے، یہ یعنی پیشین گوئی ہے، اور اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنی صادق آ رہی ہے، کتنی سچی ہے۔ حضور نے فرمایا اب تم بیع عینہ کرنے لگو گے، اس کی علماء نے، اسکالرز نے الگ الگ طرح سے انٹرپریٹیشن کی۔
یعنی خلاصہ اس کا یہی ہے کہ تم سود کے لیے ہیلے حوالے کرنے لگو گے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کو قرض چاہیے مجھ سے، ٹھیک، اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ موبائل جو ہے یہ آپ مجھ سے خرید لیجئے 100 روپے کا، آپ نے خرید لیا، اچھا ادھار خریدا ہے، اب یہ موبائل آپ مجھے بیچ دیجئے 90 روپے کا، اور آپ مجھے یہ موبائل تو میری جیب میں آ گیا نا میرا اپنا، اب آپ مجھے 100 روپے، یعنی یہاں جو کموڈٹی بیچ میں لائی جا رہی ہے وہ صرف بہانہ ہے، اصل بات وہی ہے کہ ہم جو ہے آپ کو 90 روپے دے رہے ہیں اور 100 روپے آپ ادا کر دیجیے گا۔ بہرحال لوگ جو ہے وہ ہیلے بہانے کرنے لگیں گے۔ حضور نے فرمایا وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گائے بیل کے دم کو پکڑ لو گے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ آدمی مویشی کے اندر ایسا منہمک ہو جائے گا، مست ہو جائے گا کہ سب کچھ بھول جائے گا، اور تم کھیتیوں پر راضی ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ ایگریکلچر، اور یہاں مقصد کیا وہ سمجھنا ہے، ظاہر ہے اس کی مذمت تو نہیں کی گئی آپ کھیتی باڑی کریں، مقصد یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں آپ ایسا لگیں گے کہ آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، آپ کے جو حقوق ہیں بندوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، وہ چھوڑ دو۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جہاد چھوڑ دو گے۔ یعنی سود کھاؤ گے، سود کے لیے ہیلے حوالے کرو گے، دنیا میں مست ہو جاؤ گے، مگن ہو جاؤ گے، اور جہاد چھوڑ دو گے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا کہ وہ تم کو نہیں ختم، یعنی اس ذلت کو نہیں ختم کرے گا یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ وہ حدیث ہے جو بالکل ہمارا آپ کے اوپر فٹ آ رہی ہے اس زمانے کے اندر۔ ہم اور آپ حلال کے سلسلے میں کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، دنیا میں مگن ہو گئے اور ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا اور جہاد کو چھوڑ دیا ہے، ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا اور جہاد کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ذلت مسلط کر دی ہے، اور اس ذلت سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اس ذلت سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے دین کی طرف لوٹ جائیں۔ وہ آپ لوگوں نے وہ جمعے میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بالکل ایسی پوزیشن ہو جائے گی، یعنی لوگ مسلم کمیونٹی پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی کیا؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، تعداد تو بہت ہوگی، پھر کیا وجہ ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا وجہ ہوگی حب، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، اور یہ چیز ایسی ہوگی کہ پھر جو ہے آپ کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا اور لوگ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، اور ہم اور آپ اس سے گزر رہے ہیں۔ اچھا، سود کے بہت سے نقصانات ہیں۔ سود کھانے سے بزدلی بھی پیدا ہوتی ہے، سود کھانے سے لالچ پیدا ہوتی ہے، یعنی سود لینے سے بہت سے نقصانات ہیں، یعنی جو انڈیویجول نقصان ہے، بزدلی پیدا ہوتی ہے، سود کھانے سے لالچ پیدا ہوتی ہے، سود کھانے سے آدمی خود غرض بن جاتا ہے، اس سے اپنی فکر ہے، دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس وقت نوجوانوں کو آپ دیکھ، یعنی ایک الگ سے بات کر رہے ہیں کہ اس وقت نوجوانوں کا مسئلہ ہی یہی ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے اس وقت دو مسئلے ہیں، ایک سیلفی اور سیلفشنیس، یہ دو مسئلے ہیں، ایک سیلفی اور ایک سیلفشنیس۔ بہرحال اس سے نکلنا چاہیے، سیلفی سے ہی باہر آنا چاہیے اور سیلفشنیس سے ہی باہر آنا چاہیے، تبھی آدمی جو ہے وہ اپنے علاوہ دوسروں کے بارے میں سوچ پاتا ہے۔ اچھا، پہلے ہوتا کیا تھا؟ آپ نے سنا ہوگا ایک محاورہ، نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب یہ ہے کہ کچھ بھی کر اسٹیٹس پہ ڈال۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اب اس زمانے کے اندر سود کی جو نئی نئی شکلیں ہیں، جی